میں نے تیزی سے ضروری تیاریاں کی اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے اس روشن دان پر نظر ڈالی جو واش بیسن کے اوپر تھا۔ یہ وہی روشن دان تھا جس سے مجھ پر حملہ کرنے والا سانپ باہر نکلا تھا۔ وہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس روشن دان سے میرا جسم بآسانی دوسری طرف نکل سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی روشن دان منورما کے اس کٹہرے کے اندر تھا جس سے منورما رسی کے ذریعے دوسری طرف اتر جاتی تھی۔ میں نے واش بیسن کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور پھر اپنے بدن کو تول کر بیسن پر چڑھ گیا۔ وہاں سے ہاتھ اوپر بڑھائے، وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ گئے۔ میں ہاتھ مضبوطی سے جما کر روشن دان میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف جھانک کر دیکھا تو کسی قدر پریشان ہوا کیونکہ زمین خاصی نیچے تھی۔ میں نے پرواہ نہ کی اور نیچے کود گیا۔ چوٹ لگی لیکن ایسی بھی نہیں کہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے پھولوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستہ وہی اختیار کیا جسے منورما کو جاتے دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں پھولوں کے کنج میں جا گھسا اور احاطے کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں سے مجھے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کودنا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کالے نقاب والا باہر ضرور آئے گا۔ میں اس کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوسری طرف کود گیا۔ اب مجھے کسی ایسے ٹھکانے کی تلاش تھی جہاں خود کو پوشیدہ کر کے اس کی واپسی کا انتظار کروں۔ تقدیر نے یہ مشکل بھی حل کر دی۔ ایک بالکل ناکارہ اور ٹوٹے ہوئے ٹرک کا ڈھانچہ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ بہترین جگہ تھی۔ میں اس کی طرف دوڑ گیا۔ اب میں آسانی سے خود کو پوشیدہ رکھ کر اس کا انتظار کر سکتا تھا۔ میری نظریں ادھر جمی ہوئی تھیں اور میں ایک صبر آزما انتظار کے لیے تیار تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ منورما کا محبوب ہے، اس سے ملنے آیا ہے۔ کافی دیر یہاں رکے گا، ممکن ہے صبح تک۔ لیکن اس وقت حیرت ہوئی جب کوئی 25 منٹ کے بعد ہی وہ اسی دیوار سے نیچے کودا اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک اور وجود دیوار سے کودا جسے اس نے سہارا دیا تھا۔ یہ منورما تھی۔ اس نے نیچے اتر کر جوتے پہنے اور پھر نقاب والے نے جو بہت چاق و چوبند اور ورزشی بدن کا مالک نظر آ رہا تھا، منورما کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں آگے چل پڑے۔ میں خود کو سنبھال کر ان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ منورما بار بار لڑکھڑا رہی تھی لیکن اس کا ساتھی اسے مضبوطی سے سنبھالے ہوئے تھا۔ میں خود کو چھپاتا ہوا کامیابی سے ان کا پیچھا کرتا رہا لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بستی پیچھے رہ گئی اور اس کے آخری گھر کی روشنی بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں چلتے چلتے تھک گیا۔ پھر ایک مدھم سا شور کانوں میں ابھرا۔ یہ پانی کا شور تھا لیکن ساتھ ہی ایک اور عجیب سا شور سنائی دیا۔ 100% یہ انسانی آوازیں تھیں۔ پھر کچھ اور انکشاف ہوا۔ بہت دور آسمان پر پیلی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس وقت بری طرح چونک پڑا جب اچانک وہ دونوں نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ یوں لگا جیسے وہ زمین کی گہرائیوں میں چلے گئے ہوں۔ میں نے تیزی سے دوڑ لگائی اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ دونوں گم ہوئے تھے۔ صورتحال لمحوں میں واضح ہو گئی۔ یہاں ڈھلان تھی جس کے اختتام پر ایک پرشور ندی بہہ رہی تھی۔ پانی کا شور اس ندی کے بہنے کا تھا لیکن دوسرے شور اور روشنیوں کا راز بھی مل گیا۔ ندی کے کنارے تھوڑے فاصلے پر جھونپڑوں کا ایک شہر آباد تھا۔ بے شمار جھونپڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان انسان چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ کون ہیں اور رات کی اس وقت یہ چہل پہل کیوں؟ بظاہر کوئی خانہ بدوش قبیلہ معلوم ہوتا تھا جو طویل عرصے سے یہاں آباد ہوگا۔ ان کے جھونپڑے یہی بتاتے تھے۔ اوہ، تو کیا منورما کا محبوب اس قبیلے کا کوئی فرد ہے؟ اس کا یہاں آنا تو یہی ظاہر کرتا تھا۔ اور پھر یہ ندی، اسی کے بارے میں امرتا کے ماما نے بتایا تھا کہ اس میں سال میں باڑھ آتی ہے اور انسان کی بھیٹ لیتی ہے۔ تو کیا یہ خانہ بدوش یہاں مستقل آباد ہیں؟ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن منورما اور اس کا محبوب کہیں نظر نہیں آئے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر میں ندی کے ساتھ ساتھ ان جھونپڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اس چہل پہل پر حیرت تھی۔ وہ روشنی ان جھونپڑوں کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ زیادہ تر لوگ اسی طرف جا رہے تھے۔ آخرکار میں جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا لیکن ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دو لمبے چوڑے خانہ بدوش کسی طرف سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکدار بھالے تھے۔ چہرے بڑے خوفناک تھے۔ ان دونوں نے میرے سامنے آ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ جے رام جی کی مہاراج۔ میں نے جواب میں دونوں ہاتھ جوڑے لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ تب ان میں سے دوسرا بولا، پہرے دار ہیں ہم۔ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری بستی میں مہمان ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ اوہ، پیش امام جی کے مہمان، اس نے کہا اور میں دنگ رہ گیا۔ ارے، تمہیں معلوم ہے انہی کے بیچ رہتے ہیں مہاراج، اور پھر پیش امام کو تو سبھی مانے ہیں، سب کے سچے ساتھی، سب کے کام آنے والے۔ پر مہاراج آپ ادھر کیسے نکل آئے؟ بس دل چاہا، آج موسم بہت اچھا ہے۔ آج ناگ پنچمی ہے مہاراج، ہمارا تہوار۔ آج ہم ناگ دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ آج کوئی باہر والا ادھر نہیں آتا۔ ہم پہرا دیتے ہیں اور کسی باہر سے آنے والے کو اندر نہیں آنے دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں واپسی کے لیے مڑا
ان میں سے ایک نے کہا، رکیں بابوجی۔ میں رک گیا تو اس نے دوسرے سے کہا، سوامی سے پوچھ لو، پیش امام جی کے مہمان ہیں اور تمہیں معلوم ہے سوامی امام جی کو دیوتا سمان مانتے ہیں۔ تم ٹھہرو، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ دوسرے نے کہا اور تیز تیز قدموں سے ایک طرف چل پڑا۔ اس کے بعد خاموشی طاری رہی۔ البتہ میری نظریں اب بھی منورما اور اس کے محبوب کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے پہرے داروں سے ان کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پہرے دار واپس آ گیا اور اس نے ادب سے کہا، آئیے مہاراج، سوامی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جھوپڑے بے ترتیب بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر کے سامنے احاطے تھے جن میں جانور بندھے ہوئے تھے، بھیڑیں، بکریاں، بطخیں، مرغیاں وغیرہ۔ آخر کار جھوپڑوں کا سلسلہ ختم ہوا اور ایک بڑا سا احاطہ نظر آیا جو خاص قسم کی قد آدم گھاس سے گھرا ہوا تھا۔ عظیم و شان احاطے میں طویل و عریض دائرے بنائے لاتعداد انسان بیٹھے ہوئے تھے۔ پھٹے پرانے میلے کچیلے لباس میں ملبوس مرد، عورتیں، بچے، اونچے اونچے باز بندھے ہوئے تھے جن پر مشعلیں روشن تھیں، اور دور سے جو مجھے روشنی نظر آئی تھی وہ انہی مشعلوں سے ہو رہی تھی۔ ایک طرف سے ایک چوکی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک قوی ہیکل شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ خاصی معقول شکل کا تھا، کلین شیو تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگائے ہوئے تھا۔ مجھے اس کے پاس لے جایا گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر آیا، جھک کر دونوں ہاتھ جوڑے، پھر تخت کی طرف اشارہ کر کے بولا، پدھاریے مہاراج۔ آپ سوامی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ داس ہوں آپ کا، آئیے، اس نے کہا اور میں تخت پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہاں موجود جمع غفیر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ سوامی میرے پاس بیٹھ گیا اور بولا، آج ناگ پنچھی کا تہوار ہے، ہم رات کو چاند نکلے ناگ پوجا کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ ادھر کا رخ کر کے آپ کو پریشان نہ کرتا۔ کوئی بات نہیں، مہمان بھگوان سوروپ ہوتے ہیں، بس پہرا اس لیے لگایا ہے ہم نے کہ بستی کے بگڑے ہوئے لڑکے دارو پی کر ہلڑ مچانے آ جاتے تھے۔ یہ ہمارا خاص تہوار ہوتا ہے اور کوئی سپیرا دارو نہیں پیتا۔ آپ سپیرے ہیں؟ ہاں، ہم ہابوڑے ہیں، سانپوں کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جو دوسرے سپیرے کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہم ناگ پکڑ کر کھیل تماشے نہیں دکھاتے پھرتے، بلکہ ان کے زہر کا کاروبار کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بڑی بڑی لیبارٹریوں کو دوائیں اور دوسری چیزیں بنانے کے لیے سانپوں کے زہر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انہیں سانپوں کا زہر سپلائی کرتے ہیں۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھا بزنس ہے۔ کب سے تم یہ کام کر رہے ہو سوامی؟ اب تو کوئی 20 سال ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تمہارے بزرگ یہ کام نہیں کرتے تھے؟ نہیں، اس وقت یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ اپنے قبیلے میں یہ کام میں نے شروع کیا ہے۔ مجھے بین بجا کر سانپ دکھانا پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا۔ ہاں، دوسرا سوال میں تم سے یہی کرنا چاہتا تھا، تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو۔ بی اے کیا ہے میں نے، ویسے میری پشتوں میں کسی نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا، میں نے یہ انوکھا کام کیا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ اس طرح زہر بیچنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ سانپ پکڑتے ہیں، ان کا زہر نکال کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بس یہی ہماری روزی ہے۔ اس سے تمہاری پوری آبادی کا گزارا ہو جاتا ہے، جبکہ کافی بڑا قبیلہ ہے تمہارا۔ یہ سب ہمارے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ پھر آج ہمارا تہوار ہے، بہت سے سپیروں کے قبیلے ناگ پنچھی منانے ہمارے قبیلے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ… ہاں بتاؤ، یہاں کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ شیش ناگ ہمارے قبیلے میں ہے، ناگوں کا سردار شیش ناگ، اور وہ بھی اچھا دھاری۔ ابھی سوامی نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک دم بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر چاند ابھر رہا تھا۔ سوامی نے کہا، آپ آرام سے یہاں بیٹھ کر ہماری پوجا پاٹ دیکھو، ہمیں خوشی ہوگی، میں پوجا میں شریک ہوں گا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی ہوئی ہے تو میں چلتا ہوں، میری خوشی ہوگی اگر تم ہمارا تہوار دیکھو، اس نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے بھی یہ سب انوکھا اور خوشگوار لگ رہا تھا، میں یہاں رک کر دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں خوشی سے یہاں رک گیا۔ سپیرے ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہے تھے، چاند روشن ہوتا جا رہا تھا۔ اس تمام ہنگامہ آرائی کے دوران میری آنکھیں مسلسل ان دونوں کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن ابھی تک وہ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ البتہ مجھے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ منورما کا محبوب کوئی نوجوان سپیرا ہے، اور اس وقت بھی وہ منورما یعنی اپنی محبوبہ کو اپنے تہوار میں شرکت کے لیے لایا ہے۔ مگر وہ دونوں کہاں ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے۔ سپیرے بھاگ دوڑ کرتے رہے، پھر ان کے اندر تنظیم پیدا ہونے لگی، وہ قطاریں بنانے لگے۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ قطاریں خاص ترتیب سے بنائی جا رہی تھیں، جن سے فوری اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر قبیلے کے لوگ الگ الگ قطاریں بنا رہے تھے۔ سب سے آگے نوجوان لڑکیاں تھیں جو پھولوں کے لباس پہنے ہوئی تھیں اور خوب سجی ہوئی تھیں۔ اب ان کے سامنے پھولوں کے انبار لگے ہوئے تھے، جن کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہو رہا تھا۔ اب چاند پورا نکل آیا تھا اور فضا خوب منور ہو گئی تھی۔
بے شمار افراد تھے لیکن گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد سامنے کے حصے میں کچھ ہلچل سی ہوئی، پھر پھولوں کی بیلوں کے پیچھے سے کچھ لوگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر ایک تخت اٹھایا ہوا تھا جو بے حد سجا ہوا تھا۔ اس تخت پر کانسی کا ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا جو سانپ کا ہیبت ناک مجسمہ تھا۔ تخت ایک جگہ رکھ دیا گیا۔ ہیبت ناک مجسمے کی آنکھوں کی جگہ دو سلگتے ہوئے یاقوت لگے ہوئے تھے جن سے شعاعیں خارج ہو رہی تھیں۔ کانسی کا مجسمہ کوئی 10 فٹ کے لگ بھگ اونچا تھا اور ایک نگاہ دیکھنے سے زندہ سا لگتا تھا۔ پھر اس میں سچ مچ زندگی بیدار ہو گئی۔ تخت پر بائیں طرف سے ایک کالا ناگ اوپر چڑھ رہا تھا۔ سانپ بے حد لمبا تھا۔ اس کا کالا لچکیلا بدن کانسی کے مجسمے کے پیروں میں ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پھن اٹھا لیا اور میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر اس خوفناک سانپ کو دیکھا۔ اس کے پھن کے درمیان 2 سفید دھاریاں موجود تھیں۔ اس سانپ کو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے مجھے جگہ جگہ کاٹا تھا۔ میں بچ گیا تھا لیکن اس نے مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ وہی سانپ تھا جس نے مکھیا سنگھ کی حویلی میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ سپیرے آگے بڑھے اور سانپ کے مجسمے کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وہ کچھ بولتے جا رہے تھے۔ وہ اٹھے تو آنے والوں نے مجسمے کے پیروں میں پھول چڑھانے شروع کر دیے۔ یہ رسمیں آخرکار ختم ہو گئیں اور لوگ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میرا دشمن سانپ پھن ڈال کر واپس اسی طرح سے نیچے اتر گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ بڑے بڑے چنگ لائے گئے، ان پر تھاپ پڑی اور لڑکیاں رقص کرنے لگی۔ رقص و موسیقی عروج پر پہنچتی گئی۔ مان میری نظر ایک طرف اٹھ گئی اور میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پتھر کی ایک چٹان پر منورما ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی اور یہ نوجوان مردانہ حسن کا بے مثال نمونہ تھا۔ اتنا حسین، اتنا پرکشش کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے۔ دونوں پاس پاس بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں پر محبت کے آثار تھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے رقص و موسیقی دیکھ رہے تھے۔ میرا سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہت دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس ماحول سے اکتا گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسی وقت سوامی کسی طرف سے نکل کر میرے پاس آ گیا۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر جی، بس آج وہ نہیں سوامی جی، مجھے اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا۔ ایک اجازت آپ سے ضرور چاہتا ہوں۔ حکم دیں، آپ سے دوبارہ ملنا چاہتا ہوں۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں ہمیشہ آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا۔ کل تو آپ تھکے ہوں گے، پرسوں دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں انتظار کروں گا، سوامی نے کہا اور پھر وہ مجھے اپنے علاقے کے آخری سرحد تک چھوڑنے آیا۔ ندی کے کنارے ایک طویل سفر کرنا تھا، پورے وجود پر تھکن سوار تھی لیکن چلتا رہا۔ پھر اچانک دولہا بابا کا خیال آ گیا اور میں نے رخ بدل لیا۔ حصے پور کے راستے اب میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ فاصلہ کافی تھا لیکن آخرکار مزار پر پہنچ گیا۔ پھر ایک جگہ منتخب کی اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گیا۔ دماغ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ نیند نے آغوش میں لے کر احسان کیا۔ جاگا تو خوب دھوپ نکل آئی تھی لیکن خود نہیں جاگا تھا۔ نصیب اللہ کا چہرہ سامنے نظر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے جگایا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، آپ پوری طرح دھوپ کی لپیٹ میں تھے، اس لیے جگانے پر مجبور ہو گیا۔ 12:30 بج چکے ہیں۔ ارے میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ نصیب اللہ سے کچھ فاصلے پر بگھی کھڑی تھی جس کے قریب مکھیا سنگھ نظر آ رہا تھا۔ اوہ، میرے سلسلے میں تو خاصی ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ آئیے، میں آگے بڑھ کر بولا اور بگھی کے قریب پہنچ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ مکھیا سنگھ نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں اور میری پتنی جب منورما کے لیے ناشتہ لے کر پہنچے تو آپ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جبکہ آپ عام طور سے صبح جاگ جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ دروازہ خوب بجایا گیا، نہ کھلا تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ بڑی مشکل سے دروازہ کھلوایا تو آپ اندر موجود نہیں تھے۔ پوری حویلی میں آپ کو تلاش کیا گیا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا تو میں بری طرح گھبرا گیا۔ بگھی لے کر آپ کو تلاش کرنے چل پڑا۔ پھر مسجد سے نصیب اللہ کو ساتھ لیا اور کئی جگہ گھوم کر آخر ان کے مشورے سے یہاں آ گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، بس یہاں آنا تھا۔ مجھ سے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ مکھیا سنگھ نے احتراماً اور کوئی سوال نہیں کیا۔ یہ لوگ میری روحانیت کے قائل تھے، اس لیے بات بن گئی۔ چلیں، مکھیا سنگھ نے کہا۔ ہاں مجھے مسجد چھوڑ دیں، نصیب اللہ بولے۔ نہیں پیش امام جی، روٹی ہمارے ساتھ کھائیں، ڈاکٹر صاحب نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کوئی تکلف تو ہے نہیں، نصیب اللہ بولے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، مکھیا سنگھ نے کہا اور ہم بگھی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات مچل رہے تھے لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ منورما کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیسے واپس آئی تھی۔ جب یہ لوگ ناشتہ لے کر گئے تھے تو اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن جو کچھ دیکھ چکا تھا وہ بتانا ممکن نہیں تھا۔ مکھیا سنگھ کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔
نصیب اللہ نے کھانے کے بعد اجازت مانگی تو مکھیا سنگھ نے کہا بگھی میں چلے جائیے پیش امام جی۔ ارے نہیں مکھیا جی، چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن مکھیا نے انہیں بگھی میں ہی بھیجا تھا۔ پھر اس نے کہا رات آپ نے مزار شریف پر گزاری ہے، بے آرام رہے ہوں گے، سو جائیں کچھ دیر۔ آپ دروازے سے نہیں گئے؟ گیان والوں کے لیے دروازے دیواریں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ویسے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں۔ دولہا بابا کیا کہتے ہیں میری منورما کے بارے میں؟ کوشش انسان کا فرض ہے، باقی کام اوپر سے ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ بتائیے۔ مجھے منورما کے لیے خون کی ضرورت ہوگی، جتنا حکم کریں گے مل جائے گا۔ کب چاہیے؟ پرسوں، میں نے جواب دیا۔ میں بندوبست کر دوں گا۔ پھر میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ رات آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ جو کچھ دیکھا تھا وہ بہت عجیب تھا۔ سپیرے کافی دور رہتے تھے، لیکن انہیں پیش امام کے مہمان کے بارے میں معلوم تھا۔ ان کا جشن، ان کی رسومات، پھر وہ سانپ۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، لیکن وہ مجھ پر حملہ آور کیوں ہوا تھا؟ ایک بار پھر نیند آ گئی۔ مغرب کے وقت جاگا، نماز پڑھی، پھر ایک دم خیال میں آیا کہ منورما سے ملوں۔ سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ مسہری پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا۔ کیسی ہیں منورما جی؟ دل کی بات بتاؤں؟ بتائیے۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ کیوں؟ میں نے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ترکیشی کو بھی تم سے نفرت ہے۔ وجہ نہیں بتائی اس نے؟ میں نے پوچھا، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، گویا اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ لمحے وہاں رکا، پھر چلا آیا۔ ذہن میں شدید کریت تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ بڑی پراسرار اور عجیب کہانی تھی۔ ترکیشی سپیرا ہے، کتنا خوبصورت جوان ہے، کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر دیوانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی۔ طبیعت بوجھل تھی۔ حکیم احمد کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچا اور کہا حکیم بھائی، رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ خیر ہے سرکار؟ نہیں، بس طبیعت پر کچھ گرانی ہے، کھچڑی بنا دوں؟ نہیں شکریہ۔ رات کا کھانا نہ کھانا بہتر رہا۔ صبح کو طبیعت خوشگوار تھی۔ دوسری صبح ناشتے کے بعد مکھیا سنگھ میرے پاس آ گیا۔ وہ حکیم احمد بتا رہا تھا کہ آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ ہاں بس طبیعت بوجھل تھی۔ ایک کام ممکن ہے مکھیا سنگھ جی؟ ہاں ہاں بتائیے۔ میں ندی کنارے سپیروں کی بستی میں جانا چاہتا ہوں۔ ارے اوہ اچھا، ضرور۔ مکھیا سنگھ کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس بارے میں مزید پوچھنا چاہتا ہے، لیکن ہمت نہیں کر پا رہا۔ میں اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ مکھیا نے فوراً ہی دوبارہ کہا آپ بگھی میں چلے جائیں۔ شکریہ مکھیا جی۔ میں نے کہا مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں وہاں جا کر سوامی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن فاصلے سے گھبرا رہا تھا۔ اب یہ اچھا ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے تیاری شروع کر دی۔ باہر نکلنے کے لیے تیار تھا کہ مکھیا سنگھ میرے پاس آیا۔ میں دلی جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا۔ خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، خون کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ بات ہو گئی ہے، کام مجھے خود کرنا ہے، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ نہیں، تمام کام پورے ہیں۔ میں چل پڑا۔ راستے میں نے کوچوان سے پوچھا امرتا کا کیا حال ہے، کیسی ہے وہ؟ بس جی اب ٹھیک ہے، اب تو سانگی کے گھر بھی نہیں جاتی، اپنے ہی گھر میں بیٹھی کیرتن کرتی رہتی ہے۔ میرا دل غم میں ڈوب گیا۔ معبود عالم میں بے گناہ ہوں، میں نے اس سے کبھی ایک ایسا لفظ بھی نہیں کہا جس سے وہ بھٹک جائے۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں دولہا بابا کے مزار پر جا کر دعا کروں گا کہ اس معصوم لڑکی کے ذہن سے میرا خیال نکل جائے۔ بگھی کا سفر جاری رہا۔ کوچوان سے سپیروں کے اس قبیلے کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں۔ صدیوں سے اسی جگہ آباد ہیں، دادا پردادا بھی اسی ندی کے کنارے جیون بتاتے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کبھی بستی کے کتے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پہلے آس پاس کی بستیوں میں سانپوں کا تماشا دکھا کر بھیک مانگتے تھے، لیکن سوامی نے اسکولوں پھر کالج میں جا کر پڑھائی کی۔ پھر جب وہ سردار بنا تو اس نے سپیروں کا بھیک مانگنا بند کر دیا اور اپنی تعلیم سے کام لے کر دوسرا کام شروع کر دیا۔ اب وہ زہر بیچتے ہیں۔ کام چل جاتا ہے ان کا، پہلے سے اچھا۔ پہلے ان کی عورتیں بستی میں بھیک مانگنے آ جاتی تھیں، اب نہیں آتی۔ سفر طے ہو گیا، ندی آ گئی اور دور سے سپیروں کی بستیاں نظر آنے لگیں۔ اس وقت مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے سوامی کو کچھ سپیروں کے ساتھ اپنے استقبال کے لیے کھڑے پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا۔ ارے سوامی جی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دیوتا ہو ہمارے لیے ڈاکٹر جی، ہم اس عزت دینے پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ لوگ مجھے ایک بڑے جھونپڑے پر لے گئے جس کا احاطہ بہت وسیع تھا اور وہاں گھنے درخت پھیلے ہوئے تھے جن کی چھاؤں میں انہوں نے مونڈھے اور چارپائیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایک چارپائی پر چادر بچھی ہوئی تھی، تکیے لگے ہوئے تھے، لیکن میں نے مونڈھے پر بیٹھنا پسند کیا۔ سوامی میرے سامنے بیٹھ گیا، چند دوسرے لوگ بھی مونڈوں پر بیٹھ گئے اور سوامی نے ان کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔
یہ سب تجربے کار سپیرے تھے۔ اس کے بعد میرے لیے تازہ پھل لائے گئے اور مٹی کے کورے آب خورے میں تازہ دودھ۔ پھل پوتر ہوتے ہیں مہاراج، اور دودھ شدھ، جناور سے کاٹ کر کچا ہی لے آئے ہیں، اپنے برتن میں گرم تک نہیں کیا کہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ شکریہ سوامی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ آرام کرو۔ سوامی نے کہا اور دوسرے لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں، میں نے کہا تو سوامی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ آپ نے مجھے بڑی عزت دی تھی تہوار والے دن، جس کا شکریہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے آدمیوں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ میں پیش امام کا مہمان ہوں۔ ہاں، ہم بستی سے دور ضرور ہیں، لیکن ہم ایک ہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں۔ تب تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں آج کل پیش امام صاحب کا نہیں بلکہ مکھیا سنگھ کا مہمان ہوں۔ ہاں، اور اس کی بیٹی کا علاج کر رہے ہیں، سوامی نے کہا، اور میرے دماغ کو زور کا کرنٹ لگا۔ یہ اتنا سب کیسے جانتا ہے؟ یہ تو پوری بستی کو نہیں معلوم کہ منورما زندہ ہے۔ میں نے سوامی سے یہ سوال کر ڈالا، جس کے جواب میں اس نے کہا، نہ صرف بستی کے کسی آدمی کو یہ معلوم نہیں بلکہ میرے پورے قبیلے میں کسی چڑیا کے بچے کو بھی نہیں معلوم، اور مجھے بستی کے کسی بھی آدمی نے یہ نہیں بتایا۔ پھر کس نے بتایا ہے؟ ترکیشی نے۔ سوامی نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو رہے تھے، تاہم میں نے خود کو سنبھال کر کہا، ترکیشی کون ہے؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر پیتل کی گھنٹیوں کے بجنے کی آواز سنائی دی، پھر کوئی بگڑے ہوئے سانڈ کی طرح اندر گھس آیا۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی، عمر کی آخری حد کا تعین کیا جا سکتا تھا۔ لباس چیتھڑوں کی شکل میں جھول رہا تھا اور اس کے پورے بدن کی کھال لٹک رہی تھی۔ گلے میں بہت سی مالائیں اور گھنٹیاں تھیں، ہاتھ میں ایک موڑا ہوا موٹا ڈنڈا۔ وہ اس طرح ڈنڈا اٹھا کر مجھ پر لپکی جیسے ڈنڈا میرے سر پر دے مارے گی، لیکن خدا کے فضل سے مجھے اپنے اعصاب پر قابو رہا۔ سوامی البتہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عورت مجھے خونی نظروں سے گھور رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے جیسے وہ شدید غصے میں ہو۔ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، پاپی، اگھوری، بھاگ یہاں سے ہتھیارے، گھور پاپ، بھاگ بھاگ بھاگ۔ وہ ڈنڈا اٹھا کر میرے گرد ناچنے لگی اور بار بار اس طرح ڈنڈا اٹھانے لگی جیسے وہ مجھے مارنا چاہتی ہو۔ مائی گھیرا! آخر سوامی زور سے چیخا اور وہ رک گئی۔ پھر اس نے سوامی کو گھورا اور اسی طرح بھاگ گئی جس طرح آئی تھی۔ لیکن سوامی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کون تھی یہ؟ میں نے پوچھا۔ مائی گیرا۔ پاگل ہے؟ نہیں، جوگن ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، بڑی محبت والی ہے، سب سے پریم کرتی ہے، پوری بستی کی رکشا کرتی ہے، تین دن پہلے بتا دیتی ہے کہ باڑھ آنے والی ہے اور ہم لوگ بندوبست کر لیتے ہیں۔ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے سوامی؟ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ کون سا کام؟ میرا مطلب ہے آپ کا بزنس۔ او ہاں، ٹھیک ہے، سپیرے جنگلوں میں ناگ پکڑتے ہیں، ان کا زہر نکال کر لے آتے ہیں اور پھر کمپنیوں کے ایجنٹ یہ زہر ہم سے خرید کر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ ترکیشی کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ہاں، ترکیشی کون ہے؟ ایک معصوم سانپ۔ سانپ؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں ڈاکٹر بابو، آپ مسلمان ہو، آپ کا دھرم ہماری رام لیلا سے الگ ہے۔ ترکیشی ناگ ہے، شیش ناگ، جو 1000 سال سے اسی کٹم میں جی رہا ہے۔ یہی وہ اچھا داری ہوا ہے، 6 برس باقی تھے اس کے 1000 سال پورے ہونے میں کہ اس نے مکھیا رام کی بیٹی منورما کو دیکھ لیا اور اس پر مر مٹا۔ پاگل ہو گیا وہ اس کے لیے، 6 سال پورے کیے اس نے مر مر کر، پھر اس کے جیون کے 1000 سال پورے ہو گئے اور اس کی جون بدلنے کی شکتی جوان ہو گئی۔ اس نے ایک سندر جوان کا روپ دھارن کیا اور منورما کے سامنے آ گیا۔ اس کی پریم تپسیا رنگ لائی اور منورما بھی اس سے پریم کرنے لگی، اور اب دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں جی سکتے۔ میں سانس رو کے یہ کہانی سن رہا تھا، میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا تھا، مجھے یہ محض ایک کہانی معلوم ہو رہی تھی۔ تاہم میں نے کہا، کیا منورما جانتی ہے کہ ترکیشی سانپ ہے؟ سوامی نے کچھ لمحے توقف کیا، پھر بولا، نہیں، پر اسے من چاہے جب بتا دو، اب وہ اس کے پریم میں کھو چکی ہے، ترکیشی اس کی آتما کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہیں اور بھی کچھ معلوم ہوگا؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ کیا؟ وہی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دونوں پتی پتنی کا روپ دھار چکے ہیں۔ مکھیا جی اپنی سپتری کو لندن لے گئے تھے، وہاں سے آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ منورما ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے سنسار کے من میں یہ بات بٹھا دی کہ اب منورما جیتی نہیں ہے، پر 2 پریمیوں کو کیسے دور رکھا جا سکتا ہے؟ دونوں اب بھی ساتھ ہیں۔ ترکیشی شیش ناگ ہے؟ ہاں، ناگ پنچمی والے دن آپ نے اسے سانپ کے روپ میں بھی دیکھا ہوگا، اور ناگ آرتی کے بعد اسے بدلی ہوئی جون میں بھی، جب وہ اپنی پریمکا کے ساتھ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے کاٹ کر ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں، اس نے بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے زہر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا،
وہ ان دنوں بہت پریشان ہے۔ پریشان ہے؟ ہاں، اس کا کہنا ہے کہ آپ ایک مسلمان عالم ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ صرف ایک پریمی ہے، اپنی پریمکا کے ساتھ جیون بتانا چاہتا ہے، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مگر وہ ناگ ہے اور منورما انسان، پریمی تو ہے نا دونوں، ایک مشکل ہے دونوں کے لیے، ورنہ وہ کبھی کا اپنی پریمکا کو لے جا کر جنگل میں چلا جاتا، اتنی دور کہ کوئی ان کا پتہ نہ پا سکتا۔ مشکل کیا ہے؟ منورما جنگل میں جیون نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ انسان ہے، نا قبیلہ کسی منشیہ کو اپنے بیچ نہیں مان سکتا۔ بڑی انوکھی داستان تھی، نا قابل یقین، نا قابل فہم، لیکن میں اپنے موقف کو نہیں بدل سکتا تھا۔ کافی دیر یہاں گزری، دماغ پر بہت سا بوجھ لے کر واپس لوٹا۔ بگھی وہیں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں واپس پہنچ گیا۔ مکھیا سنگھ نہ جانے کب تک واپس آئے گا۔ میں نڈھال سا بستر پر پڑ گیا۔ وہ حسین نوجوان یاد آ رہا تھا جو منورما کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کس قدر خوبصورت لگ رہے تھے۔ کاش وہ انسان ہوتا تو میں دونوں کو یکجا کرنے میں سردر کی بازی لگا دیتا۔ مگر ہوگا کیا؟ کیا منورما کے جسم کا خون بدل دینے سے یہ داستان ختم ہو جائے گی؟ کیا ترکیشی اس کے بعد منورما کو چھوڑ دے گا؟ تاہم مجھے اپنا کام ضرور کرنا تھا۔ اس کے بعد خاموشی رہی۔ رات کو بھی مکھیا سنگھ کی واپسی کی خبر نہیں ملی، لیکن دوسری صبح وہ موجود تھا۔ پتہ چلا کہ رات کو 3:30 بجے واپسی ہوئی تھی۔ خون کے بارے میں اسے ہدایات دے دی گئی تھیں۔ اب میں بالکل نارمل تھا۔ منورما کا خون بدل دینا میرے لیے معمولی بات تھی کیونکہ ڈاکٹر تھا۔ کسی طرف سے کوئی روحانی امداد ہوگی، اب اس کی توقع نہیں تھی۔ مجھ پر امداد کے دروازے بند ہو گئے تھے اور میں انہیں کھولنے کی درخواست نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرہ جسے میں نے اپنی لیبارٹری بنایا تھا مکمل طور سے میرے کام کے لیے تیار تھا۔ میں نے وہاں جا کر مزید تیاریاں کی اور آخر کار میں نے مکھیا سنگھ سے منورما کو یہاں لانے کی فرمائش کی۔ کچھ دیر کے بعد منورما مکھیا سنگھ کے ساتھ آ گئی۔ اس نے یہاں کے ماحول کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچنے لگی۔ وہ بولی، واہ ڈاکٹر صاحب، کیا ماحول پیدا کیا ہے، کافی ذہانت سے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزی کمانے کے لیے بڑے بڑے ناٹک کرنے ہوتے ہیں۔ جی سر، کیا حکم ہے؟ آپ یہاں لیٹ جائیے۔ بہتر، اس نے کہا اور آپریشن ٹیبل پر لیٹ گئی۔ میں نے مکھیا سنگھ کی طرف دیکھا۔ وہ آس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، گویا یہاں رکنے کی درخواست کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ جائے، چنانچہ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہیں۔ مکھیا سنگھ خوش ہو گیا۔ میں نے منورما کو انجیکشن لگایا اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ یہ عمل 3 گھنٹے جاری رہا۔ پھر میں نے منورما کے اندر جھانکا۔ خدا کے فضل سے میری وہ صلاحیت قائم تھی۔ میں نے اس کی رگ رگ کو دیکھا۔ اس کا خون ان چمکدار ذرات سے پاک ہو چکا تھا۔ ارے! اچانک مکھیا سنگھ کے منہ سے آواز نکلی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ یہ دیکھو، وہ ایک طرف اشارہ کر کے بولا اور میں نے چونک کر اس جار کی طرف دیکھا جس میں نکالا ہوا خون جمع تھا۔ پھر سچی بات ہے کہ میری کیفیت بھی عجیب ہو گئی۔ خون میں اب ان روشن ذرات کی بجائے چھوٹے چھوٹے سانپ کے بچے تیر رہے تھے۔ یہ کیا ہے ڈاکٹر؟ مکھیا سنگھ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا جواب دیتا، خاموش ہی رہا۔ مکھیا سنگھ نے خود ہی کہا، مائی گاڈ، میری بچی اس عذاب سے گزر رہی تھی، مگر یہ کیسے ہوا؟ مجھے نہیں بتاؤ گے ڈاکٹر کامران؟ میں کیا بتاؤں؟ نہیں، تم جانتے ہو، تم جانتے تھے، تبھی تو تم نے اس کے بدن کا خون بدلا ہے۔ اس کے شریر میں یہ زہر گھلا ہوا تھا، مگر ڈاکٹر یہ زہر کہاں سے آیا؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ تم جانتے ہو پیر دلہا نے ایسے ہی تو تمہاری طرف اشارہ نہیں کیا تھا۔ مجھے بتا دو ڈاکٹر، مجھے بتا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ آپ منورما جی کی دیکھ بھال کریں، 1 آدھ دن تک یہ بہت پریشان رہیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، شکر ہے کہ میری بچی کی صحت کی امید پیدا ہو گئی۔ میں نے ساری چیزیں سمیٹیں، مکھیا سنگھ سے کچھ دیر باتیں کی۔ اس خون کے بارے میں مکھیا نے پوچھا تو میں نے جواب دیا، آپ کے پاس تیزاب مل جائے گا؟ ہاں، سینیٹری کے سامان میں مل جائے گا، کموڈ اور بیسن صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مجھے خالص تیزاب چاہیے، میں بندوبست کرتا ہوں۔ مکھیا سنگھ نے کہا۔ بیچارے کو سارے کام خود ہی کرنے پڑ رہے تھے کیونکہ کسی پر منورما کی زندگی منکشف نہیں کر سکتا تھا۔ اس خون کو تیزاب میں جلانے کے بعد میرا کام ختم ہو جاتا، لیکن ایک خیال اور دل میں تھا، وہ یہ کہ پراسرار سانپ پر کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، ایک خاص بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مکھیا جی۔ حکم کریں۔ کیا اب بھی منورما اسی کمرے میں رہیں گی؟ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بس وہ جگہ رازداری کی وجہ سے رکھی گئی ہے۔ آپ ہی سوال کیوں کر رہے ہیں؟ 2-4 دن انہیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے، ہم ان کا رد عمل دیکھیں گے۔ میں نے کہا،
تو پھر یوں کرتے ہیں، ہم پتی پتنی اس کے پاس سو جائیں گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، ایسا کر لیں۔ ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ منورما کو ہوش میں لانے کا انجیکشن دے دیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے بدن میں تحریک ہونے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں۔ مکھیا سنگھ نے اس کے قریب آ کر پیار بھرے لہجے میں کہا، منورما، منوری۔ لیکن منورما نے ادھر رخ بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہیں، دماغی قوتیں واپس لانے میں دیر لگے گی۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ مکھیا سے میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوری اطلاع دی جائے، لیکن کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ شام ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں اس کمرے کی طرف چل پڑا جہاں منورما رہتی تھی۔ منورما کے لیے مزید سہولتیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ مکھیا نے اپنا بھی وہیں سونے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میں نے مکھیا سنگھ سے کہا، یہ روشن دان دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اسے بند کرنا ہے۔ کیوں؟ بس اسے بند کر دیں۔ اچھا۔ مکھیا کی آواز میں خوف کی ہلکی سی آمیزش تھی۔ پھر وہ بولا، یہ کام بھی میں خود ہی کرتا ہوں۔ پھر وہ کیلے اور ہتھوڑے وغیرہ لے آیا۔ میں خود ایسے کاموں سے ناواقف تھا، تاہم دونوں نے مل کر روشن دان میں کیلے جڑ کر اسے مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر میں نے منورما کے قریب جا کر آواز دی، لیکن اس نے میری طرف نظر بھی نہیں اٹھائی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ بہری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر، یوں بھی جیسے وہ دیکھ بھی نہ پاتی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کسی آواز پر متوجہ نہیں ہوتی، آنکھوں کا زاویہ بھی نہیں بدلتی۔ کچھ وقت لگ جائے گا، میں اس کے لیے بھی کام کروں گا۔ مکھیا نے کہا، کیا؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے ڈاکٹر کہ میں اسے چند دنوں کے اندر ہی انگلینڈ لے جاؤں گا۔ وہاں میں اس کی شخصیت ہی بدل دوں گا۔ اگر اس خون بدلنے کے عمل سے اس کی سماعت اور بینائی متاثر ہوئی ہے تو میں اس کا علاج بھی کرواؤں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مکھیا سنگھ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جھجکتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب؟ کہیے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ انگلینڈ نکل چلیں، انتظامات میں کر لوں گا، آپ بالکل بے فکر رہیں اس بارے میں۔ میرے چہرے پر ناخوشگوار اثرات پیدا ہو گئے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، شکریہ مکھیا سنگھ جی۔ مکھیا کو ایک لمحے میں میری کیفیت کا احساس ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ میں شدید سسپینس کا شکار تھا، دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ دوسری صبح مکھیا سنگھ میرے پاس آ گیا۔ اس کا چہرہ خوف کا شکار تھا۔ کیا بات ہے مکھیا جی؟ ساری رات میں اور میری پتنی نہیں سوئے؟ کیوں؟ اب بڑا عجیب سا خیال آ رہا ہے۔ منورما کے خون میں سانپ کے بچے تیر رہے تھے، اور ساری رات اس روشن دان پر جس میں آپ نے کیلیں ٹھکوائی تھیں کوئی ٹکرے مارتا رہا ہے۔ ساتھ میں کسی سانپ کی غضبناک پھنکاریں سنائی دیتی رہی ہیں۔ یشودا تو 4 بجے ہی وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اور آپ؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میں بھی، تھوڑی دیر کے بعد۔ مکھیا نے کہا، پھر بولا، اب تو بتا دیں یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اسی وقت ایک نوکر نے آ کر کہا، سپیرا سوامی آیا ہے، بڑی خراب حالت ہے اس کی مہاراج۔ سوامی سپیرا؟ مکھیا سنگھ کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی، وہ کیوں آیا ہے؟ میرے ذہن میں نہ جانے کیوں وسوسے جاگ اٹھے۔ ملازم اطلاع دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے مکھیا سنگھ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ملیں گے اس سے؟ ہاں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ مکھیا سنگھ جیسے چونک پڑا، پھر مجھ سے بولا، آؤ دیکھیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ملازم نے سوامی کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ ارے کیا ہوا سوامی؟ انرتھ ہو گیا مہاراج، انرتھ ہو گیا۔ ہمارے قبیلے کی آن لٹ گئی، ہم آکاش سے دھرتی پر آ گئے، ہم کہیں کے نہ رہے۔ وہ انگوچھے سے آنسو پوچھنے لگا۔ مکھیا سنگھ کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ سنا چکے اپنی کہانی، اب یہ بھی بتا دو کیا بات ہے؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالک۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر جی نے بٹیا کا علاج کیا ہے، انہیں بھی معلوم ہے کہ بٹیا جیتی ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں، سوامی نے کہا، اور مکھیا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ آگے بولو۔ اس کی گرج ابھری۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا سرکار، ترکیشی شیش ناگ کئی نسلوں سے ہمارے قبیلے میں رہ رہا تھا، ہمیں بڑی سہولت تھی، سانپ اس کے لیے آتے تھے اور ہم ان کا زہر نکال لیتے تھے، مگر سب لٹ گیا۔ ترکیشی کے جیون کے 1000 سال پورے ہو گئے، وہ اچھا دھاری ہو گیا اور اس نے جون بدل لی۔ تب نصیبوں کے مارے نے راجکماری جی کو دیکھ لیا اور ان کے پریم کا روگی بن گیا، وہ بھی اس سے پریم کرنے لگی، مگر ڈاکٹر جی نے کماری جی کے من سے اس کا خیال نکال دیا اور اس کا جیون بنجر ہو گیا، بن پانی کی مچھلی بن گیا۔ مائی گیرا نے اسی سمے کہہ دیا تھا جب اس نے جون بدلی تھی کہ منشیہ کا روپ تجھے راس نہیں آئے گا، تجھے سنسار چھوڑنا پڑے گا، ناگ ہے ناگ رہ، اور وہی ہوا، سنسار چھوٹ گیا اس سے، لٹ گئے ہم۔ مائی گیرا نے مجھے خبر دی ہے کہ اب سوامی پھر رو پڑا، آگے بول آگے بول۔ مکھیا سنگھ غرایا، اب وہ سنسار میں نہیں ہے۔
स्वामी ने बदस्तूर रोते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? यहाँ क्यों आया है? वो यही है महाराज, वो उसने बिटिया के पास आकर प्राण दिए हैं, स्वामी ने कहा और मैं लरस कर रह गया। मुखिया की समझ में शायद बात नहीं आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में खलबली मच गई थी। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई स्वामी? माई गीरा ने बताया है, उसने सारे बाल नोट डाले हैं अपने। आइए, मैंने बेख्तियार मुखिया सिंह का बाजू पकड़ा और उसे घसीटने लगा। तुम भी आओ स्वामी, मैंने कहा। इन दोनों को लेकर मैं उस कमरे की तरफ दौड़ा जहां मनोरमा रहती थी। ताला खोलकर मैंने सामने निगाह डाली। मनोरमा अपने बिस्तर पर लेटी थी और एक काले रंग का कोई 7 फीट लंबा सांप उसके बदन से लिपटा हुआ था। इसका फन मनोरमा के चेहरे से चिपका हुआ था। खोलो, खोलो, मुखिया भिची भिची आवाज में चिल्लाया। मैंने जल्दी से कटहरे का ताला खोल दिया। मुखिया ने छलांग लगाई और तेजी से मनोरमा के पास पहुंच गया। उसने पागलों की तरह सांप को पकड़कर मनोरमा के बदन से जुदा करने की कोशिश की, लेकिन सांप जैसे इसके बदन में पेवस था। अलबत्ता उसकी इस कोशिश से एक हकीकत मुनकशिफ हो गई, मनोरमा भी जिंदा नहीं थी। इसके होठों पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे उसने अपना महबूब पा लिया हो, जैसे वो पिया घर चली गई हो। मुखिया फूट फूट कर रोने लगा। उधर स्वामी हसरत भरी निगाहों से उस लंबे काले हैबतनाक सांप को देख रहा था, जिसके फन पर 2 सफेद धारियां चमक रही थीं। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुखिया मनोरमा की मसहरी के पास जमीन पर बैठकर बिलखता रहा। स्वामी और मैं खामोश खड़े थे। ये पापी रात भर पुंकारता रहा था, गलती हमसे हुई, हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। फिर दफातन मुखिया ने चौंक कर मुझे देखा और बोला, डॉक्टर साहब, तुमने रोशनदान में कीलें ठुकवाकर बंद कराया था? हाँ। फिर ये आया कहाँ से? समझ गया, वॉशरूम की नाली से आ गया होगा अघोरी। मुखिया सिंह की जहनी रो मुतासिर होती जा रही थी। इसकी आंखें सुर्ख होती जा रही थीं। फिर वो गुर्राई हुई आवाज में बोला, मगर तुमने क्या किया डॉक्टर? कौन सा तीर मार लिया तुमने? मालूम था तुम्हें कि ये होना है तो हमें क्यों नहीं बताया? कुछ तो करते हम। मैं बचा लेता अपनी मनोरमा को, पर अब मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? झूमर तो हमारा भी उतर गया है महाराज। सदियों से हमारा कबीला सरताज कबीला था। शीशनाग, वो भी इच्छाधारी, झूमर था हमारे कबीले का। अब 2 कोड़ी के रह गए हम लोग। भाड़ में जाओ तुम सब। मैं क्या करूं? इसे मेरी बेटी के बदन से हटा दो, वरना मैं चाकू से इसके टुकड़े टुकड़े करके अपनी मनोरमा के शरीर से अलग कर दूंगा। मुखिया बोला, जो मन चाहे करो नंबरदार, ये तो माटी है। अब माटी तो माटी ही होती है। तुझे सब मालूम था? हाँ नंबरदार जी, मगर हम रियाया थे आपके। हमारी हिम्मत कहाँ थी कि कुमारी के लिए कोई बात करते। स्वामी ने कहा, मर गई, मेरी मनोरमा मर गई, डस लिया इस मूजी नाग ने। अब बताओ मैं क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा। फिर वो मेरी तरफ रुख करके बोला, बताओ डॉक्टर जी, क्या करूं मैं? तुम्हें सब पता था, तुम तो ज्ञानी थे, मुझे बता तो देते। क्या बता देता? मैंने सपाट लहजे में कहा, यही कि मेरा संसार उजड़ने वाला है, मेरी मनोरमा मौत के मुंह में जाने वाली है, कोई नाग आकर उसे डसने वाला है। नहीं, मुझे इस नाग के बारे में पता नहीं था कि वो इस तरह आकर मनोरमा को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने मनोरमा के बदन का खून बदल दिया था। मेरा ख्याल था कि इस अमल से इसकी याददाश्त बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ, लेकिन शीशनाग को पता चल गया कि इसकी महबूबा इसे भूल गई है। चुनाचे इसने अपनी और इसकी मौत का फैसला किया और यहाँ आकर इसके साथ मौत की नींद सो गया। अब मैं क्या करूं? कोई बताए मैं क्या करूं? हम बताएं मालिक, स्वामी ने कहा और मुखिया सिंह की निगाहें इस तरफ उठ गईं। वो बोला, ये माटी हमें दे दो। क्या मतलब? बुरा मत मानना मालिक, आप इससे पूर्व वालों को बिटिया की मौत की खबर बहुत पहले सुना चुके हैं। संसार के लिए वो पहले ही मर चुकी है। अब भी वो जीती रहती तो आप उसे छुपाए छुपाए फिरते। अब अगर आप इसकी मौत का सोग मनाएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे कि बिटिया दोबारा कहाँ से आ गई। क्या जवाब दोगे मालिक? तुम क्या कहना चाहते हो स्वामी? इस बार मैंने दखल दिया। माटी हमें दे दो, काट कर देख लो, जैसे मन चाहे करके देख लो। दोनों प्रेमी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। पहले ये करके देख लो, फिर हमारी बात मान लेना। तुम क्या चाहते हो? मुखिया ने निढाल लहजे में कहा। मनोरमा हमारी भी बिटिया थी, हम इन दोनों की अर्थी साथ उठाएंगे, इनकी चिता साथ जला देंगे। शीशनाग की हमें भी जरूरत है, इसका क्रियाक्रम हम पर फर्ज है। इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा। वरना महाराज एक बात कह दें हम। क्या? मैंने पूछा। लाखों सांप हवेली में घुसाएंगे और शीश को ले जाएंगे, कोई इन्हें नहीं रोक सकेगा। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया को फिर गुस्सा आ गया। जो सच है सो कह रहे हैं।
स्वामी पथरीले लहजे में बोला, क्या मुसीबत है, मुझे बताओ डॉक्टर, क्या करूं? मुखिया सिंह ने रोते हुए कहा, हमें स्वामी की बात मान लेनी चाहिए, इससे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैंने कहा, हम रात की तारीकी में बिटिया की अर्थी खामोशी से ले जाएंगे, फिर अपने तरीकों से इन दोनों का क्रियाक्रम कर देंगे। स्वामी ने कहा, मैं अपनी मनोरमा की चिता अपने हाथ से जलाऊंगा। मुखिया सिंह ने गलोगीर लहजे में कहा, ना महाराज ना, ये जिद ना करें, किसी को पता नहीं चलेगा कि तरकीशी के साथ कौन है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप होंगे तो सबको मालूम हो जाएगा और बात छुपी न रहेगी। मैं कितना बदनसीब हूँ, मुखिया बोला, फिर उसने गर्दन इस्बात में हिला दी थी। रात बड़ी सनसनीखेज थी। मैं मुखिया के साथ रहा था। मुखिया सिसक सिसक कर सारे काम कर रहा था। मेरी आंखें भी आंसुओं से लबरेज थीं। स्वामी ने सारे इंतजामात किए और एक घोड़ा गाड़ी में मनोरमा की लाश ले गया था। काम अभी खत्म नहीं हुआ है मुखिया जी, अभी आपको अपनी पत्नी जी को संभालना है। जिसे जाना था वो चला गया, जो है इनकी हिफाजत करनी है आपको। एक बात बताओ डॉक्टर जी, हमसे कहाँ गलती हुई? इसे बड़ी शान से पाला पोसा जवान किया, प्रेम भी किया ससुरी ने तो एक नाग से, और हम इस नाग को कैसे रोकते? और हमें पता भी चल जाता तो क्या इसे नाग के साथ भेज देते? कोई पिता ऐसा कर सकता था? नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। एक काम करोगे? जी बताइए। यशोदा को संभालने में तुम हमारा साथ दोगे? बताइए मुझे क्या करना होगा। मेरी जो हालत है, इससे वो कहीं समझ ना जाए कि कुछ हो गया है। मैं इसके सामने ना हूं तो कैसा रहे, मगर ये कैसे मुमकिन है? एक लंबे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? आप जिस तरह दिल्ली चले जाते हैं, फौरन वहां के लिए निकल जाइए। अपने किसी खास आदमी से कह दें कि वो श्रीमती जी को बता दे कि आप मनोरमा जी को लेकर मुंबई चले गए हैं। बाद में सूरत हाल को संभालना भी आप ही का काम होगा। कितनी बड़ी विपदा पड़ी है मुझ पर, मगर ये ठीक है, मैं इसे मोबाइल फ़ोन पर ही बता दूंगा। फिर ऐसा ही किया गया। सुबह की रोशनी होने से पहले मुखिया रोता सिसकता चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया। इस नाकाबिले यकीन ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया था। सारी रात जागता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब क्या करूं? मुखिया सिंह की हवेली में तो 1 घंटा रुकना भी हमाकत थी, लेकिन अब हिसेपुर में भी क्यों रुका जाए? जहां तक हवेली के मामलात थे, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेटा सोचता रहा। फिर अचानक दूल्हा बाबा का ख्याल आया और एकदम उठकर बैठ गया। जहन में ख्याल आया कि फजर की नमाज वहीं पढ़ूं। हवेली के बड़े दरवाजे पर मुहाफिज मुस्तैद थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे सत श्री अकाल किया। एक ने कहा, महाराज कुचवान तो है नहीं, हम बग्घी निकाल लें? नहीं भाई, ऐसे ही पैदल सैर करने जा रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। मैंने जवाब दिया और वहां से बाहर निकल आया। दूल्हा बाबा के मज़ार की तरफ रुख किया। सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। चलता रहा और आखिरकार मज़ार पर पहुंच गया। सुबह के नूर ने मज़ार के हुस्न को 4 चांद लगा रखे थे। एक गोशा मुंतखब करके नमाज पढ़ने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। नमाज मुकम्मल करके एक दरख्त के नीचे जा बैठा। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि कदमों की आहट उभरी तो मैंने चौंक कर देखा। वो अमृता थी। सादा से कपड़ों में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। इसने खुद को छुपा लिया ताकि वो मुझे देख न सके। वो इसी तरफ से आ रही थी। यहीं से मज़ार के अंदर दाखिले की जगह थी। फिर इसकी आवाज़ उभरी, मैं आ जाऊं? ये इजाज़त उसने दूल्हा बाबा से ली थी। फिर वो दोबारा बोली, अच्छा आ रही हूँ। ये कहकर उसने चप्पल उतारी और अंदर दाखिल हो गई। ये मलीदा लाई हूँ, तुम तो खाओगे नहीं, तुम्हारे नाम का चिड़ियों को डाल दूंगी। देसी घी से बनाया है। अब मेरी बिपता सुनो, मैं अपने बाबूजी को कभी नहीं देखती। मेरे देखने से वो मर जाएंगे ना, आंखें फूट जाएं मेरी। मैं क्यों देखूं उन्हें? इस दिन नजर आए तो मैं दीवार से ही कूद पड़ी। हाय मैया, मेरी टांग भी टूट गई। अभी तक दर्द है। बस तुमसे एक बात कहनी है, मेरे बाबूजी को कोई दुख ना हो, वो तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहे। मेरा क्या है, बस इन्हें याद कर लेती हूँ, खूब रोती हूँ, मन हल्का हो जाता है और बस। ठीक है ना? वैसे एक बात कहूँ दूल्हा बाबा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मन की बात बता रही हूँ तुम्हें, बहुत याद आता है। मन चाहता है इसे छुप छुप कर देखूं, मगर मेरे देखने से इसे नुकसान पहुंच जाएगा, इसलिए नहीं देखती। अच्छा चलती हूँ। और सुनो, इसकी रक्षा करना, इसे कभी कोई दुख ना हो। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और देर तक खामोश बैठी रही। मेरे गालों पर कोई चीज रेंगती हुई लगी तो मैंने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा। आंसू थे जो ना जाने कब और कैसे निकल आए थे। तभी मुझे इसकी आवाज सुनाई दी, चलती हूँ, मेरी बातों का ख्याल रखना, फिर आऊंगी। ये कहकर वो बाहर निकल आई और मैं इसे देखता रहा। कम वक्त आंसू निकले चले आ रहे थे। मैंने बाबा पर्दा पोश की मदद से अपने घर को देखा था।
سالگرہ منائی جا رہی تھی، سب خوش تھے، میری یاد کسی کے دل میں نہیں تھی سوائے ایک وجود کے، وہ میری ماں تھی، اور ادھر امرتا تھی، ایک معصوم لڑکی جو میرے لیے دعا گو تھی۔ کیا کروں اس کے لیے؟ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چلی گئی، میں اپنی جگہ سے اٹھا اور مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ قبر کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہونٹوں سے پردرد آواز نکلی، دولہا بابا، پردیسی ہوں، مہمان ہوں تمہارا، میرے لیے اللہ سے دعا کر دو کہ اس معصوم لڑکی کے دل سے میری محبت، میرا جنون نکل جائے، اسے کسی ایسی پائیدار محبت سے روشناس کرا دو کہ یہ مجھے بھول جائے، خوش رہے، زندہ رہے۔ میں نے گردن جھکا لی، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ سورج نکل آیا تھا، کچھ دیر وہاں رکا، پھر باہر رکھے مٹی کے گھڑے سے آب خورے میں پانی پیا اور پھر احاطے سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی دل کو سکون کا احساس ہوا، جیسے کسی نے سہارا دیا ہو۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ذہن سپیروں کے اس قبیلے کی طرف گیا۔ میں نے ایسی روایتی قبائلی زندگی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سپیروں کی بستی میں ناگ پنچھی کا تہوار زندگی بھر نہ بھولنے والی رات کی حیثیت رکھتا تھا، اور اب وہاں ایک انوکھی رسم ہو رہی ہوگی جس کے بارے میں سوامی نے بتایا تھا۔ دل چاہا تھا کہ شیش ناگ اور اس کی محبوبہ کی آخری رسومات کو دیکھوں، لیکن سوامی نے مکھیا سنگھ تک کو منع کر دیا تھا۔ کیا فائدہ وہاں جا کر بے عزتی ہو؟ انہی خیالات میں مگن کافی دیر تک چلتا رہا۔ پھر جب خیالات سے چونکا تو میں نے چاروں طرف دیکھا، مسجد میں جانے کے بارے میں سوچتا، لیکن عین سامنے لاری اڈا نظر آیا۔ دو پرانے طرز کی بسیں کھڑی ہوئی تھیں، اکا دکا مسافر نظر آ رہے تھے۔ کنڈکٹر آواز لگا رہا تھا، چندوسی چندوسی، ایک سواری رہ گئی ہے، چندوسی آ جاؤ بابو جی آ جاؤ، چندوسی لاری تیار ہے۔ لاری تیار ہے؟ میرے دماغ میں آواز گونجی، لاری تیار ہے، اور وقت ہی تقدیر ہے، تقدیر کی لاری تیار ہے، وقت کے نئے سفر کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لاری تیار ہے، آ جاؤ بابو جی آ جاؤ۔ کنڈکٹر مجھے دیکھ کر بولا اور میں لاری میں جا بیٹھا، لیکن لاری میں ایک نہیں کئی سواریوں کی جگہ تھی۔ مجھے لاری میں بٹھانے کے بعد کنڈکٹر پھر آوازیں لگانے لگا، چندوسی چندوسی، ایک سواری رہ گئی ہے، لاری تیار ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی کنڈکٹر کی چالاکی پر، بیچارہ اپنا کام کر رہا تھا، اپنا کام کرنا ہی چاہیے۔ کیا میں اپنا کام کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے کام نہیں کرنے چاہیے؟ میرے کام کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کی بیماریوں کا علاج میرا کام ہے، باقی سب گردش وقت ہے، اور وقت ہی تقدیر ہے، تقدیر وقت کے تعاون سے عمل کرتی ہے اور وقت تقدیر کی تحریر پر چلتا ہے۔ آخری سواری آ جاؤ چندوسی چندوسی۔ اپنا کام کرو، اپنا کام ہی تو کر رہا تھا کہ بھوریا چرن راستے میں آ گیا۔ ایک کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، کبھی کوئی آسان راستہ اپنانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، وقت اور تقدیر کا کھیل تھا۔ میں نے کبھی درویش یا ولی بننے کے بارے میں سوچا تھا اور نہ ہی ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ بابا پردہ پوش نے جن طاقتوں سے روشناس کرایا تھا اور ان کے بارے میں جو ہدایات دی تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان ہدایات پر عمل کیا تھا اور ان سے کبھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب بھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ یہاں ہندوستان میں جن حالات میں آیا تھا اور جن حالات میں ملوث ہو گیا تھا، سب بڑے جانتے تھے کہ ان میں میرا ہاتھ نہیں تھا۔ اب بڑوں نے مجھ سے ہاتھ کھینچ لیا، یہ ان کی مرضی، اپنے خیال میں ان میں بھی بے قصور تھا۔ اب اپنا کام کرو۔ ہاں، اپنا کام ضرور کرنا چاہیے، فیصلے وقت اور تقدیر کے ہوتے ہیں۔ میرا کام لوگوں کا علاج کرنا ہے، وہ کہیں بھی ہوں، بس انسان ہوں، بیمار ہوں۔ یہاں مجھے پاکستان کی سرحد عبور کرانے کی کئی پیشکشیں ہوئی تھیں، میں کسی کی پیشکش کیوں قبول کروں؟ وقت تقدیر جب چاہے سرحد کے دوسری طرف لے جا کر پٹک دے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، صرف اپنا کام۔ اچانک زور کا جھٹکا لگا اور میں چونک پڑا۔ ارے، میرے منہ سے آہستہ سے نکلا، لاری کب چلی؟ آخری سواری کب پوری ہوئی؟ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ جھٹکا لاری کے رکنے کا تھا۔ سڑک کے کنارے ایک مرد ایک عورت کھڑے تھے، انہوں نے لاری کو رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ عورت کے سر پر ایک گٹھری رکھی ہوئی تھی، مرد نے ٹین کا بکس پکڑا ہوا تھا۔ کنڈکٹر نے نیچے اتر کر دونوں چیزیں ان کے ہاتھ سے لیں اور لاری کی چھت پر رکھ دی۔ وہ دونوں لاری میں آ بیٹھے اور لاری دوبارہ چل پڑی۔ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ چندوسی آ گیا، لاری خالی ہو گئی، میں بھی اتر گیا۔ یہاں انسپکٹر اعظم علی تھا، اس کا بہنوئی امان اللہ تھا۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے، مگر پھر کیا ہوتا؟ چھپ کر بیٹھ جاتا، سارے کام ختم۔ کام جاری رہنے چاہیے۔ ریل کی وسل سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ نگاہ سامنے اٹھی تو کچھ فاصلے پر ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ میں مسکرا دیا، میرا قیام چندوسی میں نہیں ہونا چاہیے،
चुनाचे मेरे कदम रेलवे स्टेशन की तरफ उठ गए। छक 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 छक। पता नहीं रेलवे इंजन को इजाद हुए कितना अरसा बीत गया। कोयले और ना जाने कौन कौन सी चीजों से इंजन चलाए गए, लेकिन कम अज कम बड़े सगीर में इसके पहियों की मखसूस गुड़गुड़ाहट का तस्वुर एक ही रहा। एक खूबसूरत रिदम, लाखों कहानियों का रहीन। इस गुड़गुड़ाहट में आहें और सिसकियां भी सुनाई देती हैं, बिछड़ने वालों के गम के अफसाने जिन्हें ये गुड़गुड़ाहट मीलों दूर फेंक देती है, और इनके अंगड़ाइयों भरे कहकहे भी जिन्हें इस गुड़गुड़ाहट के साथ अपनी महबूब हस्तियों के आने का तस्वुर होता है। इस वक्त इस गुड़गुड़ाहट में माजी उभर रहा था, तस्वीरें नजर आ रही थीं और वक्त गुजर रहा था। फिर ये तस्वीर तारीख हो गई, आंखें बंद हो गई थीं। सुबह हो गई, ट्रेन की ब्रेकें लग रही थीं, शोर उभर रहा था। जबरदस्त रेलवे स्टेशन था, बहुत बड़े शहर का। ट्रेन खाली होने लगी, मैं भी नीचे उतर गया। भूख लग रही थी। एक ख्वांचा फरोश के सामने जा रुका, पूरी भाजी बेच रहा था। इससे पूरियां खरीद कर खाईं, पानी पिया और रेलवे स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। बहुत खूबसूरत शहर था, जिंदगी से भरपूर। पेट भर गया था, तबीयत में एक जुलानी सी उभर रही थी। फुटपाथ पर चलता रहा, कोई फिक्र फाका नहीं था। माहौल पर निगाह रखी हुई थी। मेरा केस पुराना हो गया है। डॉक्टर नीमू का कातिल डॉक्टर कामरान किसे याद होगा? सब मेरी ही तलाश में तो नहीं भटक रहे होंगे। ख्याल रखूंगा और खतरनाक लम्हात से बचने की कोशिश करूंगा। कोई खास ख्याल जहन में नहीं था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। एक पार्क नजर आया जिसमें हरे भरे दरख्त झूल रहे थे। गर्मी से बचने के लिए इसमें दाखिल हो गया। यहाँ खूब ठंडक थी। घास पर लेटकर सोचने लगा और एक हिकायत याद आने लगी। किसी ने किसी बुजुर्ग से कहा कि जब तकदीर में लिख दिया गया है कि वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, तो फिर दुआ मांगने से क्या फायदा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मुमकिन है तकदीर में यही लिखा हो कि जो कुछ मिलेगा वो दुआ मांगने से ही मिलेगा। चुनाचे अमल में सब कुछ है। मुझे इस क़ुनूतियत से निकलकर अमली तौर पर ही कुछ करना चाहिए। जो मेरा काम है वही करूं और इन लम्हात से मोहतात रहूं जो मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हैं। वैसे भी जिंदा रहने के लिए तहरीक ज़रूरी है। जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, काम करना ज़रूरी है। बहुत से मंसूबे जहन में आते रहे। देर तक पार्क में बैठा रहा, फिर वहाँ से निकलकर सड़क पर चलने लगा। गर्मी की वजह से सड़कों की रौनक कम होती जा रही थी। बड़ी बड़ी दुकानों और शोरूम्स के शटर गिरने लगे थे। मैं चलता रहा। अचानक किसी एम्बुलेंस की आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया और मैं उधर देखने लगा। एक एम्बुलेंस तेज़ी से आ रही थी। मेरे पास से गुजरकर वो आगे बढ़ी और थोड़े फासले पर एक खूबसूरत गेट से अंदर दाखिल हो गई। तब मैंने इस गेट की इमारत पर लिखा नाम पढ़ा, धर्म समाज अस्पताल। अस्पताल! एक अजीब सा एहसास मेरे दिल में उभरा। मैं वालिहाना आगे बढ़ा और मेरे कदम मुझे अस्पताल में ले गए। बेहद खूबसूरत बना हुआ था, जदीद तरीन इमारत थी। मेरे दिल में न जाने क्या क्या ख्यालात आने लगे। अपना कराची, अपना अस्पताल, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के मामूलात। एक रिक़्क़त सी तारी हो गई, आंखें भीग गईं। मैं अस्पताल में घूमता रहा, फिर ऊपरी मंजिल के एक कॉरिडोर से गुजर रहा था कि एक कमरे का दरवाज़ा खुला और पुलिस के एक बड़े अफसर की वर्दी में एक शानदार शख्सियत का मालिक शख्स बाहर निकला। इसके साथ इससे निचले रैंक के 2 अफसर और थे। बिल्कुल इत्तेफाक से मेरा उसके साथ सामना हुआ और दूसरे लम्हे मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। मैंने इसे एक निगाह में पहचान लिया। ये पुलिस कमिश्नर सुरेश चंद्र था, डॉक्टर नीमू का भतीजा। सुरेश चंद्र जिसने आगरे में मुझे उस वक्त गिरफ्तार किया था जब मैं डॉक्टर शुक्ला के साथ उसके घर गया था। एक लम्हे के लिए मेरे आसाब कशीदा हुए, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। मैं आगे बढ़ता चला गया। सुरेश भी आखिर पुलिस वाला था, उसने भी मुझे देखा था। दफतन मुझे अपने अकब से आवाज़ सुनाई दी, ए मिस्टर, रुको रुको। वही था, इसने मुझे पहचान लिया। दूसरे लम्हे मैंने दौड़ लगा दी और मुझे अपने अकब में आवाज़ें सुनाई दी, पकड़ना, लेना, जाने ना पाए। फिर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें। मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगा। राहदारी में इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि सुरेश गोली नहीं चलाएगा। राहदारी एक तरफ मुड़ी तो मुझे 2 जीने नजर आए, एक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे। एक लम्हे में फैसला किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। चुनाचे नीचे वाले जीने से नीचे उतरने लगा। ज्यादा सीढ़ियां नहीं थी, नीचे पहुंच गया। ग्राउंड फ्लोर पर आ गया था, लेकिन यही सीढ़ियां और नीचे गई थीं। गालिबन बेसमेंट था। बाहर जाना खतरनाक हो सकता था। ऊपर गैलरी से मुझे देखा जा सकता था। अस्पताल के बेसमेंट्स के बारे में मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता था। पूरे अस्पताल के नीचे फैले होते हैं और जगह जगह ऊपर जाने के रास्ते होते हैं। इस वक्त छुपने के लिए जगह दरकार थी, इसलिए मैं बेसमेंट में उतर गया। मेरा अंदाजा ठीक था। अजीम शान बेसमेंट ता हद्दे निगाह फैला हुआ था।
اس میں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے، لمبے چوڑے کوریڈور تھے۔ میں کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ ابھی تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ 2-3 کمروں کے دروازے کھول کر اندر جھانکا، خالی پڑے تھے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ ایک کمرے پر کلوک روم لکھا ہوا تھا، اس کا دروازہ کھول کر جھانکا تو وہاں کپڑوں کے انبار نظر آئے۔ وسیع و عریض کمروں میں الماریاں بنی ہوئی تھیں اور ان میں ایپرن لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے فیصلہ بدل دیا۔ یہاں چھپنے کی بجائے اگر باہر نکلا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جو ہی موقع ملے یہاں سے نکل جایا جائے۔ میں نے الماریاں کھول کھول کر دیکھیں، ان میں ساری چیزیں میرے کام کی تھیں۔ چنانچہ ایک الماری سے اپنے سائز کا سفید کوٹ نکالا، وہیں سے ماسک بھی مل گیا تھا۔ کوٹ پہن کر ڈاکٹرز ماسک چہرے پر لگایا۔ ایک طرف ناکارہ اسٹیتھوسکوپ بھی مل گئے، ان میں سے ایک اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر گلے میں لٹکایا اور پورا ڈاکٹر بن کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب مجھے اوپر جانے والے راستے کی تلاش تھی جو مجھے فوراً مل گیا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا ہی تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر گھبرائی ہوئی میری طرف دوڑی۔ ڈاکٹر تریویدی، ڈاکٹر تریویدی، جلدی آ جائیے، پلیز جلدی آ جائیے۔ سرجن شاہ کے بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سر کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، اس کا آپریشن کرنا ہے۔ سرجن اس کا اسکین دیکھ کر بے ہوش ہو گئے ہیں، اگر فوری آپریشن نہ ہوا تو ان کا نوجوان بیٹا مر جائے گا۔ آئیے، پلیز آئیے۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹنے لگی۔ میرا دل چاہا کہ بے اختیار قہقہے لگاؤں۔ دل میں کہا، مت چھوڑو میرے مہربانوں، مجھے مت چھوڑو، میں خود تمہیں کہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ چلو، حاضر ہوں، اپنے منصب کو سر انجام دوں گا، اس کے بعد سزائے موت قبول ہے۔ ڈاکٹر مجھے آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ زخمی نوجوان آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوا تھا، بے حد خوبصورت کوئی 19 سالہ نوجوان تھا۔ آپریشن تھیٹر کا ماحول بے حد گمبھیر تھا۔ کئی ڈاکٹر اور نرسیں خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک پروقار شخصیت کا مالک عمر رسیدہ ڈاکٹر ٹیبل پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور 2 ڈاکٹر اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ آپریشن کے لیے آئے تھے لیکن ان کے اعصاب بے قابو ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا۔ ظاہر ہے میں کیا جواب دیتا۔ میں نے خاموشی سے نوجوان پر نظریں جما دیں اور میری خوشی کی حد نہ رہی جب میری آنکھوں نے اس کے دماغ میں جھانک کر ساری کیفیت دیکھ لی۔ خدا کی قدرت سے اس کے برین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، بس ہڈیاں ٹوٹی تھیں۔ میں نے بڑی مہارت سے آپریشن شروع کر دیا۔ اپنا کام کرتے ہوئے میں سب کچھ بھول گیا۔ پورے 2 گھنٹے تک میں نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے دوسرے ڈاکٹروں کو اس کی بینڈیج کرنے کا اشارہ کیا اور ڈاکٹر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ میں چارٹ پر ہدایات اور آپریشن کی تفصیل لکھنے لگا۔ دوسری تجاویز بھی میں نے لکھی اور چارٹ ایک نرس کے حوالے کر کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا۔ کمبخت سریش چندر نے اور پولیس کی نفری بلا لی تھی۔ تمام گیٹ سیل کر دیے گئے تھے اور پولیس کے جوان ہر شخص کی کڑی نگرانی کر رہے تھے۔ اندازہ ہو گیا کہ اسپتال سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ اب کیا کروں؟ اچانک سامنے سے کچھ پولیس کے جوان آتے نظر آئے، ایک ایک فرد کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ میں رکے بغیر آگے بڑھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ بھی شاید کسی ڈاکٹر کا کمرہ تھا اور ڈاکٹر کسی کام سے گیا ہوا تھا کیونکہ کرسی پر اس کا کوٹ لٹکا ہوا تھا۔ گہرے براؤن رنگ کے اس کوٹ کو کرسی سے اتارا اور سفید کوٹ اس کی جگہ لٹکا دیا۔ پہن کر دیکھا تو بالکل فٹ تھا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو واش روم کا دروازہ نظر آیا۔ واش روم میں داخل ہو گیا۔ وہاں دوسرا دروازہ نظر آیا جو راہداری میں کھلتا تھا۔ ماسک اتار کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ خدا کی پناہ، یہ سریش چندر بھی کمبخت کانا دجال تھا۔ ابھی راہداری میں چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ سامنے سے آتا نظر آیا۔ پولیس کے دوسرے آفیسر بدستور اس کے ساتھ تھے۔ میں بدحواس ہو کر پلٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ بائیں ہاتھ پر نیچے جانے کا راستہ نظر آیا اور میں نے سیڑھیوں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ راستہ بھی بیسمنٹ میں جاتا تھا۔ نیچے مختلف سمت راہداریاں نظر آئیں۔ ایک راہداری کی طرف دوڑا۔ اسی وقت پیچھے ہنگامے کی آواز آئی۔ سریش نے مجھے پھر دیکھ لیا تھا اور اب وہ زینے نیچے اتر رہا تھا۔ اس راہداری کا اختتام بھی ایک اور زینے پر ہو رہا تھا جو اور نیچے جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر مجھے غلط فہمی نہیں ہو رہی تو یہ راستہ سرد خانے کو جا رہا ہوگا، مردہ گھر جہاں لاوارث لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک اندازہ تھا۔ ایک فولادی دروازہ جو اسٹیئرنگ سے کھلتا تھا نظر آیا۔ خدا کرے یہ لاک نہ ہو۔ میں نے دعا کی اور اسٹیئرنگ گھمایا۔ دروازہ کھل گیا اور میں سرد خانے میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف حیرت انگیز مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے اسٹیل ریک نظر آ رہے تھے جن میں لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ لاشیں میزوں پر رکھی ہوئی تھیں، کچھ ریکوں میں تھیں۔ میں جلدی سے ایک خالی ریک میں لیٹ گیا
اور میں نے برابر کے مردے کے اوپر سے چادر کھینچ کر اپنے اوپر ڈال لی۔ سریش چندر یہاں بھی آ گیا۔ میں ان لوگوں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن خوش بختی سے وہ یہاں نہیں رکے۔ اول تو یہاں کی بدبو، پھر ٹھنڈک، ان دونوں چیزوں نے میری مدد کی اور وہ جلدی سے باہر نکل گئے۔ حالت میری بھی خراب تھی، لیکن میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ایسی جگہیں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک آہٹوں پر کان لگائے رہا، پھر جب اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں تو ریک سے باہر نکل آیا۔ جو کوٹ میں پہنے ہوئے تھا اس سے بڑی مدد مل رہی تھی، اور سردی زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں مزید کچھ دیر یہاں رکا تاکہ وہ بیسمنٹ سے بھی باہر نکل جائیں۔ جب کوئی آہٹ نہ رہی تو میں نے سرد خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ کیا سوچا ہوگا انہوں نے؟ کیا انہیں یقین ہوگا کہ میں بیسمنٹ میں ہی ہوں، یا پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں اوپر جانے والے کسی راستے سے اوپر نکل گیا ہوں؟ الغرض باہر آ کر میں پھر محتاط انداز میں بیسمنٹ میں گھومنے لگا۔ اب یہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ اندازہ بخوبی ہو گیا کہ سریش چندر کبھی ہمت نہیں ہارے گا اور اب کسی معجزے کا ہی انتظام کرنا ہوگا۔ کافی تھک گیا تھا۔ شام ہو گئی، پھر شاید رات، کیونکہ بیسمنٹ میں مدھم روشنیاں جل رہی تھیں، کبھی کبھی آہٹیں بھی سنائی دی جاتی تھیں۔ وقت اور گزرا اور اب ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ آخر کار فیصلہ کیا اور ایک اوپر جانے والے زینے کا رخ کیا۔ اس زینے کا اختتام وزٹر لابی میں ہوا تھا۔ یہاں البتہ کافی لوگ نظر آ رہے تھے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وارڈ بوائے ایک اسٹریچر دھکیلتے ہوئے آتے نظر آئے۔ اس پر سفید کپڑے سے ڈھکی لاش رکھی ہوئی تھی۔ روتے پیٹتے لوگ اس لاش کی طرف لپکے اور بین کرنے لگے۔ کچھ دوسرے لوگ انہیں پیچھے ہٹانے اور صبر کی تلقین کرنے لگے۔ مجھے فوراً تدبیر سوجھ گئی۔ میں سوگوار سی شکل بنا کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں لاش کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک بڑی ایمبولینس کا پچھلا دروازہ کھولا اور میں سب سے پہلے اس میں داخل ہو گیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر پیشہ ورانہ انداز میں اسٹریچر کو پکڑ کر آگے گھسیٹا اور اس کے سٹینڈ پر فٹ کر دیا۔ وارڈ بوائے نیچے اتر گئے اور کچھ دوسرے لوگ اوپر آ گئے۔ مرحوم کے دوسرے لواحقین اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ پچھلا دروازہ بند ہوا اور ایمبولینس سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ جس گیٹ سے وہ باہر نکلی اس پر بھی پولیس کے کوئی 8-10 جوان کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے ایمبولینس پر بھی ٹارچ کی روشنی ڈالی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا۔ تب میں نے سکون کا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایمبولینس کا سفر کوئی 20 منٹ تک جاری رہا، پھر وہ ایک عمارت کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو گئی اور اندرونی عمارت کے گیٹ کے پاس جا کر رکی۔ یہاں بھی خوب رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ میت اتاری گئی تو میں نے یہاں بھی سرگرمی دکھائی اور اسٹریچر اتارنے میں مدد کی اور آگے تک گیا، لیکن اندر عمارت میں نہیں گیا، حتیٰ کہ ایمبولینس واپس چلی گئی۔ البتہ کوٹھی میں خوب آنا جانا لگا ہوا تھا۔ گیٹ پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، چنانچہ میں ٹہلنے والے انداز میں عمارت سے باہر نکل آیا۔ کیا خوب دن گزرا تھا، زندگی کا ایک یادگار دن۔ آج تک کی زندگی میں اتنا پرمشقت دن کبھی نہیں گزرا تھا۔ بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ تھوڑے سے پیسے جیب میں تھے، انہیں نکال کر دیکھا، زیادہ نہیں تھے، عارضی طور پر کام چل سکتا تھا۔ دفعتاً مجھے اس کوٹ کا خیال آیا جو کسی ڈاکٹر کا تھا اور میں نے صرف خلیہ بدلنے کے لیے پہن لیا تھا۔ اس کوٹ سے مجھے سرد خانے میں بھی مدد ملی تھی۔ دیکھوں تو صحیح کس کا ہے، ہو سکتا ہے اندر نام پتہ نکل آئے۔ نام پتہ تو کسی کا نہیں نکلا تھا، لیکن کوٹ سے کرنسی نکل آئی تھی جو کافی تعداد میں تھی۔ تھوڑی سی کشمکش دل میں ہوئی، لیکن دماغ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے کسی ہوٹل کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ کچھ دور پیدل چل کر آخر کار ایک ہوٹل نظر آ گیا۔ میں نے ہوٹل کے ویٹر سے کہا، بھائی میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں، آس پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی میاں، پیچھے چلے آؤ، عوامی ہوٹل کا بورڈ نظر آ جائے گا، وہاں کمرے بھی مل جاتے ہیں۔ ویٹر نے اپنی زبان میں کہا۔ عوامی ہوٹل عوامی ہی تھا، مگر صاف ستھرا تھا۔ کمرے میں سہولیات زندگی موجود تھیں۔ ویسے بھی اب ماضی کو دل سے نکال پھینکا تھا۔ بچپن سے خوب عیش و آرام سے زندگی گزاری تھی۔ والد درویش صفت تھے، لیکن چچا صاحب کے تعاون سے کاروبار کر کے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی۔ بھائی تھے جنہوں نے ہمیشہ بھرپور محبت دی تھی۔ اس دن بابا صاحب کے تعاون سے گھر میں جو کچھ دیکھا تھا، اس پر آج تک حیرت تھی کہ انہوں نے میری جدائی کیوں فراموش کر دی۔ لیکن ٹھیک تھا، آخر کار لوگ مرنے والوں کو بھی صبر کر لیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے سب یاد آ جایا کرتے تھے اور دل اداس ہو جاتا تھا۔ عوامی ہوٹل مسلم ہوٹل تھا، حلال گوشت مل جاتا تھا۔ مسلمان باورچی تھے جو گائے کے گوشت کے علاوہ سب کچھ پکاتے تھے۔ یہاں وقت سکون سے گزرا۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد سوچا کہ ضروریات زندگی کے کچھ سامان خرید لیا جائے۔ کپڑوں وغیرہ کی ضرورت تھی۔ دکانیں کھولنے کے وقت کا انتظار کیا، پھر باہر نکل آیا۔ ہوٹل سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہ ویٹر نظر آ گیا جس نے مجھے عوامی ہوٹل کا پتہ بتایا تھا۔ مجھے دیکھ کر سلام کیا اور میرے پاس آ گیا۔
سب خیر ہے بھائی میاں؟ تمہاری دعا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فتح محمد۔ فتو کہہ ہوئے ہیں سب۔ ہوٹل میں ٹھکانہ مل گیا؟ ہاں فتو میاں، یہاں دکانیں وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ بازار کہاں ہے؟ لو، وہ کیا رہے، سونا منڈی کے پیچھے چلے جاؤ، بازار ہی بازار ہیں۔ اور سونا منڈی کہاں ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور اس نے مجھے تفصیل سے سونا منڈی کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار کھل گئے، میں نے ضرورت کی چیزیں خریدی اور سوٹ کیس لے کر واپس چل پڑا۔ ایک فٹ پاتھ کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک میرے قدم رک گئے۔ یہاں ایک اخبار فروش آج کے اخبار سجائے بیٹھا تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے پر میری ہی تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی تھی جب میں ڈاکٹروں کی کانفرنس میں شرکت کے لیے آیا تھا اور میرا خصوصی استقبال کیا گیا تھا۔ اس میں شاندار سوٹ میں ملبوس اور بہت حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ اس وقت جن مصائب اور حالات سے گزر رہا تھا انہوں نے میری شکل بدل دی تھی، اب آسانی سے نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ اخبار اٹھایا تو اس کے ساتھ دوسرے اخبارات بھی تھے اور ان سب میں میری مختلف تصویریں نظر آ رہی تھیں۔ 4 اخبار خریدے اور انہیں لے کر چل پڑا۔ دل کچھ عجیب عجیب سا ہو رہا تھا۔ میں پھر اخبارات کی زینت بن گیا ہوں۔ دیکھوں اب میرے بارے میں کیا گل افشانی کی گئی ہے۔ کمرہ بند کر کے اخبارات اٹھا لیے۔ پہلے اخبار میں لکھا تھا، دنیا کا سب سے حیرت انگیز ڈاکٹر۔ یہ وہ شخص ہے جو پڑوسی ملک سے میڈیکل کانفرنس میں شرکت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں ایک جرم کر بیٹھا اور قاتل بن گیا۔ لیکن پھر اس نے پولیس کے اعلیٰ ترین لوگوں کو ایسے چکر دیے کہ محکمہ پولیس گھن چکر بن گیا۔ یہاں اس نے بڑی بے خوفی سے کئی ایسے مریضوں کے حیرتناک علاج کیے جو موت کی وادیوں کا سفر کر رہے تھے اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ یہ شخص مسلمان ہے، لیکن اس نے ہندو مسلمان کا فرق کیے بغیر صرف انسانی فرض ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی روحانی شخصیت ہے، کیونکہ یہ کئی بار گرفتار ہوا ہے مگر صاف نکل جاتا ہے۔ پچھلے دن پولیس کمشنر سریش چندر جی، جو کسی سرکاری کام سے آئے تھے، نے اسے دھرم سماج اسپتال میں اچانک دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ فرار ہوا، لیکن اسپتال سے نہ بھاگا، بلکہ پولیس کی زبردست جد و جہد کو ناکام بنا کر اس نے اسپتال اور ہندوستان کے بہت بڑے سرجن مانک شاہ کے بیٹے وشال شاہ کے سر کا آپریشن کیا، جو ایک ناقابل یقین مہارت کا نمونہ تھا۔ یہ ایک ایسا آپریشن ہے جو نیورو سرجری کی دنیا میں صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اسپتال سے غائب ہو گیا۔ سرجن شاہ نے بیان دیا ہے کہ وہ ہندوستان بھر کے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ڈاکٹر کامران مسعود کی رکشا کے لیے مہم چلائیں گے۔ اس کے بعد سرجن مانک شاہ کا مختصر بیان تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ میرے لیے بھگوان کا اوتار بن کر آیا اور میرے بیٹے کا جیون بچا لیا۔ جو آپریشن اس نے کیا، میں اس کی تفصیل بعد میں اخبارات کو بتاؤں گا۔ یہ آپریشن نہیں، غیر انسانی کاریگری تھی جو میں ہی نہیں، دنیا کا کوئی سرجن نہیں کر سکتا۔ میں اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس نے میرے گھر کا دیا روشن کیا ہے۔ اس کے جیون کا دیا ہمیشہ روشن رہے۔